अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? तलाशी हक विद आमिर हाशमी में आमिर हाशमी को आपकी खिदमत में बड़ी अहमियत की हामिल से खबरें हैं, और जिसमें तो ताज़ा तरीन खबर तो आपने भी सुन ली होगी कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दस्तखत करके असम्बलियों को तहलील कर दिया, और इस तरह आज PDM की गवर्नमेंट का खात्मा हो गया। अब इंटरिम गवर्नमेंट का है, और इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी चेमें गोइयाँ भी हो रही हैं कि भी कौन वज़ीर आज़म होगा और इसी काबीना में कौन कौन से लोग होंगे और उसका टेन्योर कितना होगा। और जिस तरह हम सुन रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है, और गुफ्तगू ये हो रही है कि शायद ये इलेक्शन तो इस साल मुमकिन नहीं, क्योंकि मरदमशुमारी का भी एक इशू सामने आ चुका है जो नया एक पंडोरा बॉक्स खोल चुका है, और इस तरह दूसरी और बहुत सी बातें हैं। इमरान खान का अटक जेल में वावेला और अदम सहूलियात का रोना रोते हुए नजर आए, और इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहूलियात की हसूल के लिए रिट दायर की। और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद में सहूलियात देने का फैसला सुना दिया, और IG जेल खानाजात ने उन सहूलियात की फहरिस्त भी को अरसाल कर दी है कि वो कौन कौन सी सहूलियात इमरान खान को जेल में मिल रही हैं, जिसमें इमरान खान को एयर कूलर दिया गया है, चारपाई है, छत वाला पंखा है, और एक हेड मैट्रेस है, तकिया है, और टेबल है, और 2 कुर्सियां भी दी गई हैं। और इमरान खान को डॉक्टर्स की निगरानी में खुराक भी मुहैया की जाती है। और इसके अलावा इमरान खान का ये भी शिकवा था कि मुझसे मुलाकात नहीं की के लिए आने वालों को रुकावट पैदा की जा रही है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस सिलसिले में इमरान खान के वकला और उनकी फैमिली को जेल के कवायद के मुताबिक मुलाकात की सहूलत का भी हुक्म दे दिया गया था। बहरहाल जेल तो फिर जेल है। कैद बज़ाहिर संगो खश्त की इमारत में मुक़य्यद रहने का नाम नहीं, बल्कि कैद नाम है इंसान की अपनी मर्जी टूटने का, पराई मर्जी के चलने का। ना इंसान अपनी मर्जी सोए, ना जागे, और ना बैठे, ना बोले। और ऐसा महसूस होता है कि जिसने जेल मैनुअल बनाया था उसने सिर्फ इंतकाम और सज़ा को ही मद्देनज़र रखा था, और कुछ सोचा ही नहीं था इसके अलावा। ना ही वो इंसान की जिबिल्लत और उसकी सृष्टि से वाकिफ था जो आम लोगों में मुश्तरक और अटल होती है, और ना ही वो कैदियों की इस्लाह का ख्वाह था। पाको हिंद के अजीम सहाफ़ी, बतले हुर्रियत और कलम की पासदार शोरश काश्मीरी मरहूम ने अपनी किताब, बल्कि उसे आप बीती ही कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, पसे दीवार जिंदा में कहा था कि जेल में सबसे बुरी बात जो होती है, कमज़ोर जो चीज़ किसी कैदी के लिए होती है, वो नशा होती है और सिगरेट नोशी है। शोरश लिखते हैं कि सिगरेट नोशी करने वाले, क्योंकि उन ज़माने में सिगरेट पे पाबंदी होती थी, तो सिगरेट नोशी करने वाले भंगी कैदियों के फजले को बम्बू में छुपाकर कैदियों को पहुंचाते थे। और तरीका ऐसा था, उन्होंने लिखा, कि जिसे सुनकर पढ़कर तबीयत मतलाना शुरू हो जाती है। और शोरश काश्मीरी ने अर्क ज़री से जेल में होने वाले दर्दनाक वाक़यात और वारदातों का जिक्र इस अंदाज से किया कि इंसान का दिल ही दहल जाए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो आजकल अटक किले में पाबंद सरासल हैं और एक ऐसे सेल में मुक़य्यद हैं जिसका साइज 9x11 का है, और उसमें एक 3 फुट की ऊंची दीवार वाली वाशरूम भी है, जिसमें रफ़ा हाजत के साथ बैठने वाला शख्स सामने वालों को वाज़ेह दिखाई देता है। इमरान खान को ये भी शिकायत है कि वहाँ शावर नहीं है जिसमें मैं नहा सकूँ, और उनको सहूलियात का भी रोना वो रोते नजर आए। लेकिन आज सबसे अहमियत की हामिल बात यह हुई कि जिसने न सिर्फ एजेंसीज को बल्कि अवाम को भी चौंका दिया, वो ये था कि इमरान खान साहब ने अटक जेल में एक जूनियर लेवल के एक अहलकार से खुफिया कोड में गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू उनकी पकड़ी गई। और ये गुफ्तगू जिस अंदाज से थी, ये लगता है ऐसे है कि पहले तो सब चौंक गए, और चूँकि उनकी रिकॉर्डिंग साथ हो रही थी
تو یہ جو کوڈ تھا، نہ یہ اخوانی زبان تھی، نہ اردو تھی، نہ یہ پشتو تھی، نہ انگلش تھی، نہ فارسی تھی. یہ ایک اسپیشل جو ایجنسیز کے خفیہ کے لوگ جس انداز سے بات کرتے ہیں ان کو کوڈ دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ان کو تربیت دی جاتی ہے. تو اور یہی بات چونکا دینے والی ہے کہ عمران خان کو بھی اسی کوڈ کی زبان سکھائی گئی تھی. اور اٹک جیل میں ایک جونیئر لیول کا ایک اہلکار عمران خان سے جب مخاطب ہے تو اسی کوڈ میں بات کرتا ہے. کیوں؟ اور عمران خان اسی کوڈ کو سمجھتے ہوئے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اگرچہ وہ بندہ، وہ اہلکار گرفتار ہو گیا، حراست میں ہے اس وقت، اس سے پوچھ گچھ جاری ہے، لیکن ابتدائی طور پر جو بات سامنے آئی ہے کہ اس شخص کی جو گفتگو ہے وہ اس کا، حالانکہ جو ایجنسیز ہوتی ہے نا، ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، اسپیشل برانچ ہے، یا کوئی اور ایجنسیز بھی ہیں، ان کی اپنی کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس پہ یہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ کوڈ ورڈز آپ کو حیرانگی ہوگی جو یہ بات سامنے آئی ہے، اس کے تانے بانے اخوان اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل رہے ہیں. جی ہاں، کہ وہ کوڈ کی ابھی گفتگو جو سامنے آ رہی ہے، ابھی تک اس نے اپنے راز افشا نہیں کیا، کیونکہ یہ بڑے پکے لوگ ہوتے ہیں جن کو تربیت دی جاتی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اٹک جیل میں ہیزٹلی یہ اس کا عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اٹک جیل پہنچایا گیا تھا. لیکن اچھمبے کی بات تو یہ ہے، حیران کن بات تو یہ ہے کہ وہاں بھی عمران خان کا سہولت کار موجود تھا. سمجھے نا آپ بات کو؟ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ دور افتادہ علاقے میں ایک جیل میں، اٹک جیل میں ایک اہلکار موجود ہے جو خفیہ کوڈ کے ساتھ چیئرمین سے، عمران خان سے بات کرتا ہے. عمران خان اس کا جواب دیتا ہے. تو یہ ایک شخص ہے. تو کیا پاکستان کی، اب اندازہ یہ لگا لے کہ پاکستان کے کس کس محکمے میں، پولیس میں، فوج میں اور کہاں کہاں اس کے سہولت کار موجود نہیں ہوں گے. اور یہ جو کوڈ کی زبان ہے، اس کے لیے عمران خان کو تربیت دی گئی تھی اور جس کو وہ سمجھتا بھی ہے. اور یہ تو نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ خود ایجنسیز پریشان تھی، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے تمام ادارے جتنے بھی ہمارے ہیں وہ پریشان تھے کہ یہ کوڈ کون سا تھا. لیکن ابھی اس کا ابتدائی طور پر سنا ہے، معلوم ہوا ہے کہ اس کے تانے بانے اخوان اور تحریک طالبان پاکستان سے مل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو سہولت کاری کے ایسے ایسے واقعات سامنے آئیں گے. تو آپ یہ جو سہولت کاری ہے، تو کیا ممکن نہیں کہ یہ اڈیالہ جیل میں نہ ہو؟ کیا ممکن نہیں کہ یہ آپ کی پنجاب پولیس میں نہ ہو؟ کیا ممکن نہیں کہ وہ خفیہ کے اندر وہ لوگ موجود نہ ہوں جو عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ لیکن وہ جس مقصد کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا، جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی کیا تھا، آج ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ حقیقت بالکل اریاں ہو کے سامنے آ چکی ہے. ہر چیز واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. عقل کے اندھوں کے تو یہ اشارے کافی تھے، لیکن یہ تو پوری سکرین پہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے. اس کے باوجود اگر یہ کہے کہ عمران خان ایک محب وطن شخص ہے تو پھر مجھے اس کے عقل پر ماتم کرنے کو جی کرتا ہے. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا اپر چیمبر تو ویسے ہی خالی ہوتا ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن عمران خان کے بارے میں اب یہ باتیں جس طرح سامنے آ گئی ہے، آج کی جو بات ہے وہ یقین خدا کی قسم میرے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات تھی. ایک سیاسی بندے کا کیا تعلق ہوتا ہے کوڈ سے؟ اور وہ اس کو جانتا بھی نہیں. اس کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کا تعلق عمران خان کو وہی زبان آتی ہو جس کا مقصد ہے کہ جہاں جہاں وہ جا رہا ہے، جہاں جہاں موجود ہے، اس کی سہولت کار بھی موجود ہے. ایک نیٹ ہے، ایک ایسی جال بچھایا گیا ہے جہاں ہر محکمے میں اس کے بندے بیٹھے ہو. اب آتے ہیں امریکہ ہو یا مغربی ممالک، یو کے اور دوسرے ممالک میں، تو یہاں ایک کمپین لانچ ہو چکی ہے. کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف. میں نے بارہا کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر کسی نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے تو وہ پاکستان آرمی ہے.
آپ آرمی کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو خدا کی قسم مجھے یاد ہے کہ میں اپنی صحافتی ذمہ داری کے لیے جب ایک وقت تھا کہ میں 2009 میں تخت بھائی مرکنڈ اور منگورا گیا اور سوات آپریشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے انسانوں معصوم لوگوں کی لاشوں کو کھمبوں کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا تھا. جب طالبان نے ایک چھوٹی سی ان کی انکوائری کو کرتے تھے یا ایک ٹرائل کرتے تھے اور اس کو پر ان کو درخت کے ساتھ یا کسی کھمبے کے ساتھ اس کی لاش کو لٹکا دیتے تھے اور وہ لاش لٹکی رہتی تھی، دفناتے بھی نہیں تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. اب میرے پاس وہ فوٹیج موجود نہیں ہے، لیکن میں اگر ہوتی تو میں آپ کو دکھا دیتا، اور ممکن ہے بہت سے لوگوں کے پاس وہ فوٹیج موجود ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کا اگر صفایا کیا تو پاکستان آرمی نے کیا ہوگا. اگر آپ آرمی کو ایک سائڈ پہ کر دیں نا، یہ شوق آپ پورا کر لیں، تو خدا کی قسم کوئی شخص اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہے گا. آپ کی لاشیں سڑکوں پر سربریدہ نظر آئیں گی اور خون بہہ رہا ہوگا. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، کسی کی عصمت محفوظ نہیں ہوگی. تو وہ جو یورپ میں بغیرت کتے، بغیرت دلے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کوئی اپنا پاسپورٹ کو پھاڑ رہا. اب یہ اس بغیرت کو دیکھیں مجھے کیا بکواس کر رہا ہے. یہ دیکھو جی، اس کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ دیکھو، یہ رہا اسلامی، یہ رہا جمہوریہ، اور یہ لنڈ پہ چڑھے پاکستان. فک یو پاکستان کی آرمی اینڈ پاکستان کے پولیٹیشین، عدالتیں چور. فک. اور حیرت کی بات ہے کہ پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ کئی آفیسرز جو تنخواہیں یہاں لیتے رہے، جو مراعات لیتے رہے، ورنہ بغیر تو تم لوگ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اگر پاکستان فوج پر بھونکتے ہو اور پاکستان پر بھونکتے ہو تو تم تو وہ بے غیرت کتے ہو جو اپنے مالک پر بھونکتا ہے. تم سے تو وہ گلی کے کتے بہتر ہے جن کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا جاتا ہے تو وہ پاؤں میں اپنے جو روٹی کے ٹکڑے دینے والے کے پاؤں میں لوٹتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے. تم تو کتوں سے بھی بدتر ہو. اور یہ بات آپ دیکھیں، 14 اگست ہم نے نہیں منانی. ہم نے 14 اگست پہ افسوس کا اظہار کرنا ہے. لعنت ہے تم لوگوں پر بےغیرت. تو اس سے بڑا بےغیرت انسان کوئی نہیں. اس نے کون سا کارڈ خیال کیا ہے؟ یہ وہ سوچی سمجھا منصوبہ تھا جس کو لانچ کیا گیا تھا، جس کا ذکر حکیم سعید نے، ڈاکٹر اسرار نے، بہت سے لوگوں نے کیا. ہمیں بہت برسے بعد معلوم ہوا کہ یہ ایک سوچا سمجھا گھنونا منصوبہ ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کے لیے پرسنالٹی کلٹ بنایا گیا. بڑے بڑے صحافی، آفتاب اقبال جیسے کتوں نے، بےغیرتوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا. وہ حسن نثار جیسا کمینہ، گھٹیا، رذیل ترین انسان بھی اس کو صورتکاری کر رہا تھا. آج بھی وہ کر رہا ہے، خاموش ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا. سارے اس کی آج بھی اس کی مدح سرائی کرتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ آج وہ جاتے ہیں تو پاکستانی سفارت خانے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اگر جھنڈوں کو کی بے عزتی کرتے ہیں، پاسپورٹ کو وہ جلا دیتے ہیں یا ان کے صفحے پھاڑتے ہیں، تو کیا یار بچتا ہے اس میں؟ خود تو سوچئے. پاکستان تو ہماری سرخ لائن ہے اور پی ٹی آئی نے اس کو عبور کر چکی ہے. وہ جو اور یقین کرے، میری جنرل آصف منیر شاہ صاحب آپ سے دست بدستہ استدعا ہے، فوج کی ان تمام افسران سے اور اصحاب بستوں کے ساتھ سے میری دست بدستہ استدعا ہے، آپ اپنی فوج کے اندر ایک جھاڑو پھیرے. آپ کی فوج کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں، جن کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں بکتے ہیں. میں نام کس کا نام لوں؟ یہ پاکستان کی اگر فوج جو پاکستان کو انٹیکٹ جس نے رکھا ہوا ہے، اگر وہاں یہ صورتحال ہے، ان کی صفوں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، تو پھر آپ کس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کون محفوظ رکھے گا؟ عوام، ہم لوگ بات زبان سے کر سکتے ہیں، قلم، میں صحافی ہوں تو میں قلم کا استعمال کر سکتا ہوں، زبان کا استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. میں اپنے ہتھیاروں سے آپ نے ہمارا دفاع کرنا ہے. اس کی ملکی سرحدوں کو نہیں بلکہ داخلی بھی انتشار سے محفوظ رکھنا ہے. یہ آپ پر ہے. لیکن اگر عمران خان جیسے ناسور
पीटीआई के तमाम वो दगड़ दल्ले कुत्ते अगर वो इमरान खान को पाकिस्तान पर फौकियत देते हैं तो वो मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, उनका कलाकामा कीजिए, किसी को मत छोड़िए। और अभी तक अगर सुप्रीम कोर्ट में वो बेगैरत जज बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में वो बेगैरत जज बैठे हुए हैं, जिन्होंने जिनके ताने बाने, जिनके रिश्ते, जिनके ताल्लुक आज भी कायम है इमरान खान के साथ, तो आपकी इस बात पे खामोशी है आपकी। ये मसलहत पाकिस्तान की सालमियत और उसके इज्जत और नामूस के ऊपर और वकार पर और इसकी सालमियत पर अगर आप कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान में नहीं रहना, इन लोगों ने पाकिस्तान से चले जाना है यूरोप में, और उसी तरह कुत्तों की तरह जिस तरह ये बेगैरत यूरोप और अमेरिका में लोग कुत्ते बैठे हुए हैं और इमरान खान की मदासराई करते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, तो ये भी इसी तरह चले जाएंगे और इसी तरह इनका रवैया होगा। इनकी बैगमात एक कुत्तियां हैं बेसिकली, जो इमरान खान की पता नहीं, मुझे शर्म अफसोस होता है, इनको शर्म नहीं आती एक गैर नामहरम, एक गैर आदमी के बारे में जो जानी है, जो बदकिरदार है, जो बदकमाश है और जिसके बारे में सब दुनिया जानती है वो क्या है, तो उसके लिए उनका दिल धड़कता है, तो फिर आपकी मर्दानगी पर भी लानत है 100 बार। मैं ये समझता हूं कि आज की खुफिया कोर्ट से गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल अया हो जाती है। अगरचे आज उन्होंने कुछ 170 के 173 लोग थे एहलकार, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनकी क्लियरेंस का काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये तो एक छोटी सी जेल थी, डिस्ट्रिक्ट जेल। आप सिक्योरिटी किस चीज की क्लियरेंस करेंगे? लटका दे इमरान खान को और उन कुत्तों को लटका दे जो इसके लिए भौंकते हैं पाकिस्तान पर, निशाने इबरत बना दे। हाँ, वो अदलिया में लोग बैठे हुए हों, हमारे लिए सबसे अहमियत की हमल पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान, हमने इसी मुल्क में जीना है, इसी मुल्क में बनना है। बहुत बातें हो गई, अब आपसे इजाजत, अपने इस व्लॉग में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, तो इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू और अहम गुफ्तगू होगी आपसे।